سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي عليه بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کو کوئی بھی نیک عمل نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو وہ اس دنیا میں تو نیکی ہے، جیسے ہم نے نماز پڑھ لی، تصویر کر لی، تلاوت کر لی، یہ سب نیکی ہیں، صدقہ دے دیا، نفلی روزہ رکھ لیا، تو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، بس ہم نے نیکی کر لی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر نیکی جو ہو وہ ایک شکل اختیار کرتی ہے، وہ شیپ بن جاتی ہے الحمدللہ، اور آخرت کے لیے وہ نیکی جو اس شکل کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جب ان بندہ آخرت میں جائے گا تو بڑا حیران ہوگا کہ یہ کیسے، تو کہیں گے تو فلاں نیکی تھی جو تو نے کی تھی۔ اوہ اچھا، ماشاء اللہ تھی۔ تو جتنے اچھے اعمال انسان کرتا ہے، جتنے خوبصورت اعمال کرتا ہے، اسی قدر وہ نیکی خوبصورت ہونے چل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمیں پتہ بھی چلتا، ابھی آپ نے کیا کہا ہے، اس کہہ دیا نا، تو اس نیکی نے کیا شکل اختیار کی، جنت کے اندر ایک درخت بن گیا۔ دیکھ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہم جو ہیں کہ تجھے پتہ نہیں فلاں وقت مجلس میں تم نے اتنی دفعہ سبحان اللہ کہا تھا، تو اس کو معمولی سمجھتا تھا، بیوقوف۔ سب سے بڑی چیز تو میں نے تجھے ایمان دیا، ایمان کے بعد تجھے مسجد میں پہنچایا، مسجد میں پہنچانے کے بعد تجھے ذکر کی توفیق تھی، اس کے بعد بار بار تو اس نے میں نے سبحان اللہ کہلایا، درخت بن گیا۔ اسی طرح جیسے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ انسان جو ہے جب وہاں جائے گا تو دیکھے گا بہت ہی حسین جمیل ایک شکل آ گئی، وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بڑا خوبصورت حسین ہوا قبر کے اندر حشر میں، تو حیران ہوا کہ تم نے بھائی میری مدد، کون ہے آپ اتنے خوبصورت حسین انسان؟ تو پھر وہ بولے گا کہ میں تو تیرا درود شریف ہوں جو تو پڑھتا تھا۔ تو گویا اب یہ تو جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ کرتے ہیں تو ہم تو لگے ہیں الحمدللہ۔ کیوں کہ ہمیں یقین پکا ہونا چاہیے۔ جب ہمیں یقین پکا ہو جائے گا نا، پھر کبھی بھی ہم فضول بات نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کما لیں۔ اللہ کو کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، درود پڑھ لیں گے۔ پتہ ہے کہ یہ سب شکلیں بن رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں یقین کم ہے۔ جب ٹیکسی چلاتے ہیں تو میٹر پہ کتنا یقین ہوتا ہے، جتنی دور جائیں گے وہ اتنا کیا بنائے گا، پکا یقین ہے۔ وہ کیا کریں گے، گاہک کو بٹھا کے چکر دیں گے 2-3، وہ راستہ یہ تھا یہ وہ تھا، تو میٹر پہ یقین ہے ہمیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ جو 13 میٹر میں نے لگایا ہے وہ اتنا خوبصورت میٹر ہے کہ الحمدللہ جب تو میری محبت کی سواری بیٹھ کے اس کو ڈرائیو کرتا ہے تو میں تیرا میٹر چلا دیتا ہوں۔ الحمدللہ دیکھیں تو بھائی میٹر چلانا چاہیے نہیں، ہاں تو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔
شیطان نفس انسان کے خیالات کی ادھر ادھر کرتے رہتے، یہ کر لو فلاں کر لو، لیکن ایک دم ایسی باتوں کو جب ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، ان باتوں کو دلوں میں بٹھا لیتے ہیں، ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات پہنچائی ہے تو اس کو پھر زندگی میں لاتے ہیں۔ اب یہ بات ہوئی ہے، بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ آج کے بعد تبدیلی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں۔ پھر ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، کوئی مینچسٹر جاتا ہے، کوئی پریسٹن جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، یہ کام کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے کیا کریں گے؟ ٹھک سے گول لگا دیں گے، نیوز سن رہے ہیں، فٹ بال میچ سن رہے ہیں، کچھ نہیں، جی سن رہے ہیں، فلاں سن رہے ہیں، الحمدللہ سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بلکہ آپ سنائیں فرشتوں کو، آپ سنائیں۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم جا رہے ہیں اس راستے، ہم کیا کریں گے بھائی؟ خوبصورت سے درود شریف ہے وہ بھی پڑھتے چلے جائیں گے، چلو بھائی وہی کلمہ ہے وہی پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے کتنا فرق ہو گیا الحمدللہ، کہ وہ سفر اور یہ سفر الحمدللہ۔ میں مانچسٹر جاتا تھا تو الحمدللہ اللہ کرم سے اللہ قبول فرمائے، کئی قرآن الحمدللہ پڑھ لیے راستے کے اندر، کئی قرآن سن لیے۔ بھائی سفر صبح سیر کرنے گئے الحمدللہ، ہم نے معمول رکھ لیا کہ سیر کرنے جا رہے ہیں، 20 منٹ کی سیر ہے، الحمدللہ ایک سپارہ ختم ہو جاتا ہے، تو کیوں وقت ضائع کریں؟ اب لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، آج نے اپنا وقت نکال لیا الحمدللہ کئی قرآن ختم ہو گئے۔ مطلب کہنے کا آدمی اس وقت کو کیچ کر لے، خیالات آ رہے ہیں، فضول باتیں آ رہے ہیں، غصے آ رہے ہیں، غیبتیں خیالوں میں آ رہی ہیں، فنش کہتا بھائی میں مانچسٹر جا رہا ہوں، بس الحمدللہ درود شریف کا ورد کرتے چلتے ہیں، واپسی میں چلو بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ استغفر اللہ پڑھ کے چلتے ہیں۔ کتنا فرق کریں گے نا دوست؟ یہ باتیں کرنے کی ہیں، تقریر نہیں کر رہا آپ سے، کرنے کی ہیں۔ بعض اللہ پاک کیا کرتے ہیں بھائی اپنے نیک بندوں کو، اپنی نیک بندیوں کو، بندے بھی نیک ہیں بندیاں بھی نیک ہیں الحمدللہ، جو نیک اللہ کے بلے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شوق پیدا کرتا ہے، اور کبھی کبھی مکاشفے میں، مکاشفہ کہتے ہیں خواب کی شکل ہوتی ہے وہ بھی ایک، تو ان کو اس نیکی کا دیکھتے ہیں کہ بڑی رغبت سے بڑی استقامت سے یہ نیکی کر رہا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں اس کو تھوڑی جھلک دکھائی دو گے، چلو تو شکل دکھاتا ہوں، تو اس کی شکل دکھا دیتا ہوں۔ آج وہ مکاشفے، وہ چیزیں ہمیں بزرگوں کے ماحول سے ہمارے پاس پہنچی ہیں، ہم تک گئی ہیں۔ تو حضرت صاحب کا مجھے ایک واقعہ جو سنایا تھا وہ یاد آ رہا ہے، اپنے شیخ سے سنا تھا، ابھی تک ذہن میں باقی ہے۔ فائدہ تو یہ ہے نا، کسی اللہ تعالیٰ کسی نیک بندی کی صحبت میں رکھ دے، انسان بن کے جائے، ان موتیوں کو جمع کرے اور ساری زندگی ان کو استعمال کرے، تبھی تو مزہ آتا ہے۔ تو آج بھی دیکھیں اس مجلس میں مجھے بولٹن میں اپنے حضرت صاحب کا وہ ایک مجلس میں بیٹھا کال یاد آ رہا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں الحمدللہ۔ پتہ نہیں خود ہی ہوں گے یا کسی بزرگ کا حوالہ دیا انہوں نے یہی کہا کہ ایک بزرگ تھے اللہ پاک نے ان پہ کرم فرمایا تھا، ایک مکاشفہ دکھا دی ان کو، دیکھا کہ بہت ہی حسین و جمیل حور ہے، ایک بے انتہا حسین جمیل حور، اور حور تو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تو حدیث میں ہے کہ بھئی ایک حور اگر تھوڑا سا ایسا پردہ کرے نیچے دیکھ رہے تو ساری دنیا نور نور ہو جائے۔ یہ ہمارے انتظار میں اللہ کے فضل سے دیکھیں کیسا انتظام اللہ نے کی ہے، تو حوریں ہیں ہم سنتے ہیں، تو یہ سب نوری کون بنے گی نیکی کی؟ لیکن آپ مجھے ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، اتنی حسین جو حوریں ہوں گی ان حوروں کی سردار کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، سوچیے اس کا حسن کیا ہوگا، سوچیے وہ کس کو ملے گی، یہ بھی سوچیے۔ عام حور کی بات کر رہا ہوں کہ ایک الحمدللہ جھلک دکھا دے تو سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں اس سے دنیا کی، تو جو اس حوروں کی سردار ہوگی اس کا کیا کمال ہوگا، کیا حسن ہوگا، کیا رونق ہوگی اس میں۔ وہ کون ہوگی بھائی؟ وہ وہاں کی نہیں ہوگی، اللہ کی وہاں کی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ وہ کون ہوگی؟ وہ دنیا کی وہ نیک عورت ہو، پارسا نیک ہوگی، اس کو ہم حوروں کا سردار بنا دیں گے۔ دیکھا کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے عورتوں کو دی ہے، یعنی آپ ایک نیک انسان ہے جیسے آپ ہیں، آپ کو ملیں گی حوریں، اب ماشاءاللہ ایک سے ایک ہوگی، اور بنی ٹھنی کیا حساب ہوگا ان کو دیکھیں تو ان کے جوڑے شائستہ بات نکل جائے گی، ورنہ ان کے حسن شروع کرتے تو آدمی حیران، ان کے حسن کے کپڑے، ان کے کپڑوں کو بدلنا، پھر کپڑوں میں خوشبو ہے، اللہ اکبر، سمجھے نا؟ تو اس کی اینڈ میں جو ہے یہ سردار آ رہی ہے، وہ سردار، یہ کون سردار ہے؟ دیکھیے کہ اس کی بیوی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں اللہ نے انتظام بھی ایسا کیا ہے کہ دیکھو عورتیں جو ہوں گی خوبصورت، اتنی حسین کر دے گا ان عورتوں کو اعمال کی وجہ سے، اتنا حسین کر دے گا۔ لیکن یہ چکر میں نہ کہ آپ
نہ عمل کریں نہ کچھ کریں، اور بیوی آپ کی عمل کرتی رہے تو وہ آپ کے حصے میں آ جائے گی. یہ چکر نہیں چلے گا دوستو. وہاں بھی اسی توازن سے چلے گا. جیسے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج اور ہوں گی. دیکھیں دنیا کی ہوں گی. وہ کون ہوں گی؟ اس میں سے ایک حضرت فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ بھی آپ کے عقد میں ہوں گی جنت میں. اور ایک اور ہوں گی حضرت مریم، وہ بھی آپ کے عقد میں ہوں گی. اس سے 4 ہیں جو دنیا کی خواتین ہوں گی جو آپ کے عقد میں ہوں گے الحمدللہ. اسی طرح ہے کہ جو یہاں کی نیک پارسا حسین بن جائے گی، اتنی حسین بنے گی، پھر اس کی عقد ہو سکتا ہے اس کا اپنا چوائس بھی ہو تو اللہ بہتر ہو تو ہر کو اپنی پسند ملے گی نا. تو وہ کہہ رہی فلاں نہیں، میں تو فلاں انسان کو پسند کرتی تھی، وہ بھی متقی تھا، میں بھی متقی تھی، مجھے اس کے عقد میں کر دیں آپ. اللہ تعالیٰ کرے گا. تو ہم جیسے بغیر جھانکتے رہ جائیں گے، اور وہ جو مولوی صاحب ہو جائیں گے تو لے جائیں گے آپ کی بیوی کو. ماشاء اللہ نیک انسان تھے، تو اس عورت کو بھی پسند تھا، اس کی تقویٰ پسند تھا، یہ پسند تھا. یہ پھر ڈبے ہوں گے، ڈبے کے ڈبے یہیں رہ جائیں گے. تو مزہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسا توازن رکھا ہے کہ ہر آدمی اپنی پسند چلے گی. الحمدللہ آپ بھی اپنے پسند شادی کر سکتے ہیں. خاتون ہوگی وہ بھی اپنے پسند شادی کر سکتے ہیں، اللہ سے گزارش کر سکتی ہے. تو نے ایک شکل وہ حور دیکھی اس بزرگ نے، تو دیکھا اس نے حسن دیکھا، تو اس نے سوال کیا ان سے کیا حور یہ تو بتا تو ہے کس کے لیے؟ پسند ہے ان کو یہ ہے تو کس کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے؟ کون تجھے لے گا؟ کس حصے میں تو آئے گی؟ تو کہنے کی میں تو جس کے حصے میں آؤں گا تجھے بتاؤں. کہتا ہاں. کہتے جو رات کو سردی کے اندر جاگتا ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سردی کے ملک میں بیٹھے ہیں، تو یہ تو بہت آسان ہے کہ جو سردی کے اندر رات کو جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد ماشاء اللہ وضو کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو میں اس کے لیے بنائی گئی ہوں. جو بھی یہ ہوگا الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسی ہو اس کو عطا فرمائے گا. دیکھیے ایک اور حضرت موزیکیا رحمۃ اللہ نے اپنے فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے اسی قسم کا کہ اسی طرح ایک بزرگ تھے، اللہ پاک روزوں کے ایک حور دکھاتے تھے، تو وہ عاشق ہو گئے اس حور پر. اللہ والے کہتے ہیں یہ بھائی اتنا حسین و جمیل روز میں سامنے کھڑی ہوتی ہے کون؟ تو انہوں نے سے سوال کیا کہ بھائی تو ہے تو بہت حسین جمیل، لیکن تو کیسے ملے گی وہاں جنت میں؟ کیا حساب ہے نیکی تیری کون سی کہاں ہو جو وہاں کام آئی؟ کون سی نیکی تجھے جس سے تجھے حاصل انسان کر سکے گا؟ کہتے جو میرا مہر ادا کرے گا. اللہ اکبر. وہاں بھی مہر ہوگا کہ جو میرا مہر ادا کرے گا. کہتا تیرا مہر کیا ہے؟ بتا میں. کہتا میرا مہر تو یہ ہے کہ جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے. تو میرے بھائی یہ دنیا عمل کی ہے، یا تو ہم سو کے گزار دیں، گپے مارنے میں گزار دیں، وقت ضائع کرنے میں گزار دیں، یا آج اپنی جنتوں کو اپنے آواز کے ساتھ اس دنیا کو حاصل کرنا شروع کر دیں. تو کوشش کریں الحمدللہ کہ کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں اب تو لمبی راتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل. اب یہ ہے کہ آپ ظہر کے عصر یہ جو فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آدمی اٹھے، جلدی سے وضو کرے، 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، بس چلو 4 نہیں 6 پڑھ لو، 8 2 ہی پڑھ لو. اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لے آدمی. اتنے فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے الحمدللہ، جا کے فجر پڑھ لے. بھائی 3-4 دن کی عادت ڈالے گا تو جب تہجد کا ہم نہ ہو، تہجد یہ تو بڑی مشکل نماز ہے جی بھائی. تو پہلی شیطان نے اتنا رو ڈال دیا تہجد پہ کہ پوچھو ہی نہ. اور جتنی آسان تہجد ہے کوئی نماز ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب آدمی میں بہت سے آدمیوں کو دیکھے ہیں جو ماشاء اللہ تہجد کی عادت پڑ جاتی ہے ان کو، تو پھر سو نہیں سکتے. ایک آدمی مجھے نہیں تھا، یہ نہیں بیٹھا، کون تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، پتہ آدمی سے کوئی تھا پچھلے دنوں بتایا. ہاں نہیں اس میں نہیں دوسری جگہ تھا. تو کہنے لگا تھے حضرت کمال ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہتے رات تو عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ. کیا ہوا؟ کہتے میں رات نیت کی یا میں بہت تھکا ہوں، آج میں تہجد نہیں پڑھوں گا. بولے سبحان اللہ. اس پہ بولے اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے ان بندوں کے ساتھ. اس کو عادت پڑی تھی نا. کہتے میں آج بعض انسان ایسے کرتا ہے، یار ہم سفر سے تھکا آئے ہوں، آج تو یار میں سوچوں آج میں چھٹی کر دوں گا یار. کرتے ہوں گے ہمارے یار دوست اس خاصیت سے. لیکن جو سچا آدمی ہوتا ہے، میں بتاؤں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے سچے آدمی سے. میں اس آدمی کو دیکھتا رہا، کہتا حضرت پتہ ہی کیا ہوا. میں کیا کہتے میں تو بوڑھ کے اپنا جناب سو گیا. میں چلو آج چھٹی کریں گے،
فجر پہ اٹھیں گے. کہتے نہ کہ میں الارم لگایا کچھ نہیں لگا کہ جیسے فجر کا ٹائم ہوا میرا ہاتھ کسی نے پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا اٹھ نماز پڑھ. کہتے پہلے تو میں کام گئی کہ میں بیوی ہے کون ہے, وہ ہاتھ تو مجھے نظر نہیں آیا. الحمدللہ انسان بن کے ایک دم کھڑا ہو گیا اور میں نے تہجد کی نماز ادا کی. کیوں اللہ پاک دیکھتے ہیں سستی غالب ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ نہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنے سانس ہمارے باقی رہ گئے. ہم تو آرام سے کہتے ہیں چلو آج کی فجر چھوڑ دیتے, آج ہو سکتا ہے وہ زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری ذکر ہو, اور آج بخشش ہماری ہونی ہو. کبھی نہ چھوڑیں, کبھی نہ چھوڑیں نیکی کو, کبھی نہ چھوڑیں. آئے کس لیے ہم یہاں مجھے بتائیں, مقصد ہمارا کیا ہے؟ بھائی دیکھو اٹھے چائے دے دی آپ کو, روٹی دے دی, کھانا دے دیا, کھا پی لیا, آپ کچھ کام کرو بھائی, کچھ تو نہیں کی کماؤ. فارغ ہے پیٹ کو تو بڑھ گیا ہوں تو ادھر الحمدللہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, مجلس لگی ہوئی ہے, فرشتے اتر رہے ہیں آسمان پہ, جناب حساب لگ رہے ہیں, بخششیں ہو رہی ہیں, ہم گھر بیٹھے. بتاؤ کوئی کام بھی نہیں ہے, یا تو یہ کوئی کھانا کھانا ہے, کچھ ایسی بات ہے, مصیبت آئی, کچھ بھی بیٹھے پاؤ ڈبے کا کان مروڑ دیں گے بس فضولیات کرنے کے لیے. تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے ہماری. ایک طرف حدیثیں بتاتے ہیں اللہ والے کہ دیکھو ایک نیکی پہ کیا شکل بن جاتی ہے انسان کی. اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, ابھی ہم کلمات پڑھیں گے, درود پڑھیں گے, اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ ہم سے کہلوائے گا. مجھے آپ بتائیں کہ کتنی ہزار حوریں بن جائیں گی, اس کتنے محلات بن جائیں گے. مر جائیں اس کے بعد یہ بڑا اچھا ہوا ہے, صحیح ہے, اس کے بعد کوئی گناہ ہوا ہی نہیں, ذکر کے بعد سب کچھ کام بن گیا, وہ انسان سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں, سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. اکثر کے دو دوست تھے تو بازار میں گیا, اس کی دکان تھی بازار میں, بڑا ذکر کرتا تھا اپنے بیٹھ کے بیچارہ. تو دوست بھی ملنے گیا, کہتا چائے پانی بعد میں پلاؤں گا, پہلے میرے ساتھ بیٹھ کے ذکر کر. انہوں نے کہا یار بازار میں مجھ سے ذکر کرا رہا ہے. کہتا نہیں یار میرا دل کرتا ہے چائے بعد میں پلاؤں گا, تجھے پہلے ذکر کر. بیٹھ گئے دونوں نے مراقبہ شروع کر دیا. مراقبہ تو آسان ہی ہے کہ تو ہی آنکھ بند کر, میں بھی بند کرتا ہوں, تو بھی اللہ اللہ کر, میں بھی کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ہلکا بن گیا. وہ دو آدمی بیٹھے ہلکا بن جاتا ہے. بیٹھ وہ دونوں ذکر کیا, 10-15 منٹ دعا کی, چائے شائے پلائی. اچھا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں. چل بھائی. باہر نکلا, تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارے کا. اللہ کو پیارا ہو گیا, شور مچا ہو گیا. تو بھی میرے ساتھ بیٹھا تھا, بڑا افسوس ہوا بھائی میرا دوست چلا گیا. محبت تھی بس. اس کو جنازہ ہوا, بیچارے کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس کو رات کو خواب میں آ گیا, دیکھا جنت کے اعلیٰ مقام پہ گھومتا پھر رہا ہے. تو کدھر بھائی, تو نماز پڑھتا تھا صحیح طریقے سے, ایسی حرکتیں کرتا تھا. کہتا تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اتنا بڑا حوروں کے ساتھ بیٹھا ہے جناب والا, چپ نیکی بن جاتی. تو بھائی یہاں کیسے پہنچا؟ تو کمال ہے یار, تو نے تو پہنچایا مجھے, تجھے تو پہنچایا. حدیث سنتے رہے تو ہمیں تو اس پہ عمل کر لیا کہ جو ایسی جگہ پہ جو مردہ زمین ہے, وہ سب سے گندی جگہیں جو ہوتی ہیں بازار ہوتا ہے, شاپنگ سینٹر. خام کا گھومتے نہیں پھرنا چاہیے آدمی کو, ضرورت ہو تو جائے. ایسی ونڈو شاپنگ کرتے پھرتے آدمی دیکھیں گے نہیں, جب ضرورت ہو تو ایسی جگہوں پہ جائے. خبردار, یہ عورتیں پھرتی رہتی ہیں, فلاں چیز ادھر سے مل جائے گا, ادھر سے سیدھی جائے. اپنے ٹائلٹ جاتا ہے نا آدمی, بیت الخلاء میں ناک کو بند کر کے جاتا ہے, نیچے کے باہر نکل آتا ہے. یہ جگہیں ویسی ہیں جو بازار وغیرہ ہے, ضرورت کے تحت اپنے فارغ. تو ایسی جگہ پہ اللہ کا ذکر ہلکا, تو نے مجھے کرایا, بیٹھ کے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بخشش کا سامان میرا کر دیا تھا, نیکیوں ساری نماز رکھ دیا تھا, اور مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے بعد میری موت آنے والی ہے. تو ہمیں چاہیے دوستوں اپنی زندگی کو ذرا پیک کر لیں, ان باتوں کو سمجھیں کہ زندگی جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ سانس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ سب چیزیں یہیں لکی رکھی رہ جائیں گی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اتنے اچھے مجلسوں کو, محفلوں کو, حتیٰ کہ فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. بس کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ سے. جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں, جو دل کرتا ہے نماز جماعت سے پڑھ لی, جو نہیں کیا تو نہیں پڑھی, آگے تو آگے, نہیں تو نہیں ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے الحمدللہ. اور آج کا جو میسج میں نے دیا ہے, اپنے ایک انسان کرتے ہیں, لیکن ہمت کریں. اب ہمیں کام کرنا ہے کہ صبح ضرور اٹھنا ہے بھائیو, الارم لگا دیں, اللہ مدد بھی کرتا ہے. اس کے بعد پڑھ کے سو جاؤ, 2 رکعت پڑھو, 4 رکعت پڑھو, لیٹ جاؤ. کمال کی بات ہے کہ اگر آدھا گھنٹے میں لیٹیں گے, میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے, آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ پوری رات سوئے ہیں.
بلکہ میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں، پوری رات سونے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا جو تہجد کے بعد سونے میں آپ کو مزہ آئے گا، خراٹے ماریں گے آپ الحمدللہ، اتنی زبردست اللہ نیند عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کوئی اور پڑھے گا ہمارے لیے نہیں، یہ تو بزرگ پڑھتے ہیں، سب بزرگ اللہ کے فضل سے، جو عمل کرتا ہے بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، دوست ہے۔ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ عام آدمی کی کہ فرشتے نے آپ کو اس کا ہاتھ جھنجھوڑا، اٹھ نماز کو نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہمت کرنی ہے، ہم نے تہجد کی نماز کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا اب یہ کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، وہ خود ختم ہو گیا، وہ تو گرمی میں کرتے تھے، وہ تو ایک کنشن دی اللہ پاک نے کہ چلو عشاء کے بعد پڑھ لو، شرم آتی ہے، اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے ہیں، اللہ والے بننا، اور کیا کہ جی عشاء کے بعد 2 پڑھ لیے، یہ کی بات ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میں تو تیسرے پہر آوازیں مارتا ہوں، پر کوئی ہے میرا دوست اور دوست سویا پڑا ہے، وہ عشاء کے بعد فارغ ہو گئے 2 پڑھ کے، دیکھو سب شرافت نہیں بھائی، پوری کوشش کی جائے، تھکیں تو کوئی بات نہیں، جلدی سے اٹھیں، اپنا 2 رکعت پڑھ کے ٹھگ بستر ہے پھر چلے جائیں، پھر فجر کے لیے پھر اڑ جائیں الحمدللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی اب تو اتنا لمبا ٹائم ہو گیا، 5-6 گھنٹے انسان کو مل جاتے ہیں آرام سے سونے کے لیے، کوشش کریں گے نا بھائی، بالکل اس میں سستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، میں تو آپ لوگوں سے زیادہ کمزور ہوں، ڈنڈیاں مارتا ہوں بہت زیادہ، اپنی تقویت کے لیے بات کر رہا ہوں، وقت ضائع مجھے نہیں کرنا چاہیے، آپ تو ماشاءاللہ نہیں کرتے۔